بہرحال اس حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے سخت الفاظ میں ہم کریں تو ان کو ہضم نہیں ہوتے، ہم ان کو ان کے گھر کی خبر دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1176 ہجری، جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، تینوں کے نزدیک مجدد ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک اس لیے مجدد ہیں کہ وہ پہلے صوفی تھے، اہل حدیث اس لیے مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، لہٰذا وہ دونوں طرف ہی چل رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر اقبال کے شعر ہر طرف چل جاتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں 12ویں صدی کے مجدد ہیں، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ صدی 12ویں بنتی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، حجت اللہ البالغہ، جو عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، بڑی موٹی کتاب ہے یہ، میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا دکھا دیتا ہوں، 1500 کے قریب صفحات ہیں اس کے، یعنی دین کے احکامات میں حکمت کیا ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے انہوں نے۔ اور اس میں انہوں نے مقدمے میں واضح لکھ دیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جدھر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ دین اور ہے، کتابوں والا دین اور ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے خواب میں امام حسین علیہ السلام ملے، انہوں نے مجھے ایک قلم دیا، اس سے میں نے یہ تعبیر کی کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں حق وہ میں لکھوں، تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ساری قبر پرستی والی تعلیمات سے توبہ کر لی ہے کتاب لکھ کے۔ اور اس کتاب اور باقی ان کی جو کتابیں ہیں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں سے میں نے نوٹس بنا کے نا ایک ریسرچ پیپر نمبر 13 لکھ دیا ہے، اہل سنت پاک .com پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آلریڈی مینیجیبل فارم میں، اس سے بھی زیادہ وہاں پہ موجود ہے، مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریسرچ پیپر نمبر 13 اور میرا مسئلہ نمبر بھی 113 ہے شاہ ولی اللہ پہ، اور 13 جو ہے وہ ان لکی نمبر ہوتا ہے امریکہ کے اندر، وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں، تو یہ ان لکی پریکٹیکلی بن چکا ہوا ہے۔ تو یہ حجت اللہ البالغہ میں ائمہ اربع، چاروں اماموں کی نسبت سے یہاں بھی حق 4 یار میں 4 والے پیش کرتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف دکھا کے سرسی طور پہ یہ ان کو دکھائیں۔ الفیصل والوں نے چھاپی ہے یہ لاہور سے، حجت اللہ البالغہ، یہ میں نے گھر نہیں بنائی میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے دونوں حصے، یہ وہ کتاب ہے جس کے نوٹ صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کاش پوری پڑھا دیں نا تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ پہلا ریفرنس دکھائیں جی ان کو، 418 نمبر صفحہ، حصہ اول، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیں، باقی جس نے یہ پڑھنا ہے نا ڈیٹیل سے تو ریسرچ پیپر نمبر 13 ڈاؤن لوڈ کر لے یا حجت اللہ البالغہ خرید لے، ٹھیک ہے جی۔ حصہ اول میں 418 پیج ہے الفیصل والوں کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآنہ تقلید یعنی اندھی تقلید تعریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید ہے۔ من جملہ اسباب تعریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے۔ غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو، جس کی عصمت ثابت ہو چکی ہے، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو عصمت ثابت ہے۔ تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہد اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متبعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے قول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراً رجوع کرے۔ پھر انہوں نے عدی بن حاتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پہ اپنے علماء کے پیچھے پڑ جائیں۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے۔ مسئلہ نمبر 71A، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی، آج میں سکپ کرتا ہوں۔ دوسرا ریفرنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 512، جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اقوال لکھے ہیں۔ دیکھیں ہم اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو، اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جائے گا؟ تو یہ چاروں ائمہ کے اقوال لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے۔ اندازہ کریں، میرا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو۔ امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول
اور بعض مردود نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے, باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. بلکہ یہ تو تواتر سے نقل ہوا ہے کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. پھر امام شافعی کا قول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے, اسی کو اختیار کرو, میرے فتوے کو چھوڑو, نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو. امام بن حنبل کا قول, وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک شخص نے امام سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو, نہ ہی امام مالک کی کرو, نہ ہی امام اوزائی کی, نہ ہی امام نقی کی تقلید کرو. احکام شریعہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے, اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا, تم بھی اسی سے اخذ کرو. ایک شخص آیا سی بھائی جی, کوئی مجتہد نہیں سی آیا, یہ کہتے ہیں جی آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں. بھائی بیسک تو ہر چیز اجماع امت سے ثابت ہے, کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. کتاب و سنت میں فاضل چند ایک مسئلے ہیں, اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے نہیں. ہمارا مسئلہ تو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین نے کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, ریل گاڑی اور جہاز میں نماز کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے ہیں. وہ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے, قیامت تک جاری رہے گا, یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر. اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو پتہ ہے 4 ہیں. امام احمد بن حنبل کی اماموں کے نام لے رہے ہیں, امام اوزائی, امام نخعی, حالانکہ یہ ائمہ 4 میں تو نہیں آتے, یہ ان کے استاد ہیں. تو امام 4 نہیں ہیں, ہزاروں امام ہیں, سینکڑوں میں امام ہیں. حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ بھی تو امام ہیں الحمدللہ. اچھا جی, تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالغہ سے 484 پیج ہے. اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں, الصلاۃ خیر من النوم والا میرا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, جس میں نے بتایا کہ فقہ حنفی میں خرابیاں کیوں آئیں, اس کی ٹیکنیکل ریزن شاہ ولی اللہ نے ہائی لائٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے, وہ پیج 484. امام شافعی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. اہل مدینہ فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو, اور اہل کوفہ کہتے ہیں حنفیوں کو, اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو. امام شافعی نے یہ چیز محسوس کی. اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں. امام شافعی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ یہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور حنفی ظہور میں آ چکے تھے, اصول اور فروع کو ترتیب دی جا چکی تھی. جب انہوں نے ان مذاہب پر ناقدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیاں نظر آئیں, جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا. من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منقطع روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے, تابعی کے اقوال سے بھی. حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام نہ مینشن کرے. اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا, کیونکہ جب حدیث کے طریق مختلف کو یکجا کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی, بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا. اس لیے امام شافعی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے, صرف نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے اخذ کیا جائے. یہ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں کیسے لگیں, وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی. امام شافعی نے کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی حنفیوں کو غلطی کس بات پہ لگی ہے, یعنی پری میچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھے بغیر. تابعی اور تابعین میں تو کتنے کتنے کذاب ہیں. حجاج بن یوسف تابعی نہیں ہے, یزید تابعی نہیں ہے, خوارج سارے تابعی نہیں ہے, جھوٹی حدیثیں گڑنے والے اکثر تابعین نہیں ہے کیا؟ صحابہ کی صحبت تو کی ہوئی ہے انہوں نے, قانونی طور پہ تو تابعی ہے نا. آپ ویسے ان کو جو کذاب کہہ لیں لیکن قانونی تو تابعی ہے نا, وہ انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. امام مسلم کا مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے, مسئلہ نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے ثابت کیا ہے کہ تابعین کے دور میں ساری جھوٹی روایتیں. ابان ابن ابی عیاش تابعی تھا, المتوفى 146 ہجری, جس نے یہ جھوٹ گڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ شہید کیا ان پہ دروازہ پھینک کے, جو آج رافضی لیے پھرتے ہیں. جھوٹی روایت, یہ تابعی نہیں گڑی ہوئی ہے. جابر جو الجوفی ہے, امام مسلم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کذاب تھا. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے جابر جوفی سے بڑا کذاب نہیں روایت پہ کوئی دیکھا, اور عطا بن ابی رباح سے زیادہ نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اور دونوں امام حنیفہ کے استاد ہیں, ایک کذاب ہے اور ایک بہت بڑا وقت کا امام ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی, چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے 451 نمبر پیج ہے. یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ آپ کو ساری چیزیں ahlsunnatpark.com پر ریسرچ پیپر نمبر 13 میں مل جائیں گی. یہ ان کو دکھائیں جی. چوتھا ریفرنس 451 نمبر پیج.
انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد. ٹھیک ہے، 8 کتابیں ہیں مین سنیوں کی. اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے، کہتے ہیں ہر ٹائم بخاری بخاری لائی رکھتا ہے. سنیں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صحیحین کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصل الاسناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی الصحت ہیں، بلا شبہ صحیح ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں. اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یہ حقارت ہی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، او چھوڑو جی کتابوں نے چھوڑو. وہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ اہل بدعت ہے، اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغض رکھتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شیبہ یا طحاوی کی مانی الآثار کے ساتھ یا مسند خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بعد المشرکین ہے. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کو کمپیئر کرو نا، اور یہ طحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں آدھی فقہ حنفی ثابت ہے، وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیئر کرو، بعد المشرکین ہے. وہ بات ادھر کی ہو رہی ہے، مشرق دی گالے مغرب دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم جو امام حاکم نے تصنیف کی ہے اور انہوں نے اپنے ذوق میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایتیں جمع کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے. اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ گیا، اختلاط کا شکار ہو گیا اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں، اب وہ بخاری مسلم کے راوی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے. اسی لیے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں. یہ جو روایت ہے کمزور ہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کائنات پیدا کی گئی، میرا یہ وہ کلپ بھی ہے وہ حاکم سے لی ہوئی ہے نا، انہوں نے حضرت آدم کی توبہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، حاکم سے روایت لی ہوئی ہے نا. وہ قرآن میں مطلب 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا، کہیں یہ واقعہ نہیں آیا، اتنا بڑا واقعہ تھا. تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گی، کیا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے گی، تو میرا کلپ کھل جائے گا. تو یہ 4 ریفرنسز میں نے دے دیے. اب یہ کہتے ہیں نا جی چاروں امام برحق ہیں، سنا ہے نا آپ نے اکثر، یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں، چاروں. ہم کہتے ہیں 5ویں بھی ہیں امام جعفر جو امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں، کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہی ہیں، 5 وقت پہ ہیں. تو ان 5 میں سے 4 تو رفع الیدین کرتے ہیں، ایک کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے پھر آپ 4 نمازیں رفع الیدین سے پڑھیں، ایک بغیر رفع الیدین کے. ایک ہوتی نا اگر تو یہ گزارا کر لیتے، فجر کی پڑھا دیتے رفع الیدین کے ساتھ، باقی 4 جو پبلک نے پڑھنی تھی وہ بغیر رفع الیدین کے رکھتے. اب یہ 4 کون سی پڑھائیں؟ وہ تو ساری پڑھنی ہوتی پبلک نے. تو پریکٹیکلی آئے نا سامنے، بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی 4 کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے. اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے 300 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے رکھے ہیں، مصلی حنفی، مصلی مالکی، مصلی حنبلی اور مصلی شافعی. اگر یہ 4 امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدعت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے 4 مصلے وہاں پہ ڈالے، تو 4 کو اگر آپ حق پہ سمجھتے تھے تو کسی ایک کے پیچھے پڑھ لیتے نا، نہ حق ہی سمجھتے تھے نا. فروئی اختلاف ہے نہیں مارے، سارے ایک ہی ہیں، چنگے ایک کہ 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں یہ بدعت جاری رہی. 1925 میں 1925 میں سعودی حکومت نے آ کے یہ مصلے اٹھوائے ہیں، اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ 1955 میں توڑی ہے انہوں نے، 55 تک وہ بلڈنگ میں نہیں توڑ سکے. اس لیے الحمدللہ وہ کلرڈ اس کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں، اور وہ پہلے کہیں گھومی ہوئی تھی، میں نے تو اب اتنی عام کر دی ہے کہ آپ بچے کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس میں بھی ہم وہ کلرڈ تصویر ڈال دیں گے. بہرحال میں حمزہ بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں نا مفتی امجد علی، جنہوں نے بار شریعت لکھی ہے فقہ حنفی کی کتاب، یہ دکھائیں جی. 1995 میں یہ انڈیا سے چھپ کے آئی تھی، فرید بک سٹال دہلی سے. ٹھیک ہے جی، یہ بار شریعت، یہ مجھے مجبوراً دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ آج والی بار شریعت میں انہوں نے تھوڑی ڈنڈی مار دی ہے. یہ اندر سے بھی دکھا دیں ان کو پتہ چلے. اس میں میرے زمانے جعلیت کا نام بھی لکھا ہوا ہے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی، وہ بھی آ جائے گا. یہ 1995 میں جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت یہ کتاب میں نے خریدی تھی، اور میں نے اس وقت فقہ حنفی پڑھ لی تھی ساری، داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے.
اس کو پڑھ لے, اس کی دونوں جلدیں, یہ پہلی جلد ہے. اس میں حج والا جو چیپٹر ہے نا جی, بار شریعت کا ششم حصہ یعنی چھٹا, اس میں انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبے کا نقشہ ڈالا ہوا ہے کہ 4 مسئلے ہیں, دھیان نال بھائی اپنے مام نے پیچھے ہی پڑھنا ہے. اہم دکھاؤ جی انہوں نے. اس کی کلرڈ کاپی بھی میں نے نکال لی ہے, وہ انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے. پہلے تو بار شریعت سے دکھائیں جی ان کو, میں اور قریب ہو جاتا ہوں تاکہ اس کو تسلی سے یہ گول دائرہ کور کرنا ہے جناب. یہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے. اس کو اس طرح کلوز کریں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ چاروں اماموں کو تو حق کہتے تھے, لیکن چاروں اماموں کے نام پر ان اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. قصور عیسائیت کا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا پیچھے قصور ہے جنہوں نے اماموں کے ناموں پہ یہ کیا ہے, اور انہوں نے 4 مسئلے کھڑے کیے تھے. یہ میں نے بار شریعت سے آپ کو دکھا دیا الحمدللہ. اور اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں سے انکار کر سکے. 12ویں صدی میں بہت بڑی پرسنالٹی پوری عالم اسلام کے اندر, ان کی مثال نہیں ملتی. سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, المتوفا 1176 ہجری. ان کی زندگی میں بھی بڑی فیضز آئیں. پہلے گمراہی کا دور بھی تھا, تصوف کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے کتاب و سنت کو سٹڈی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حق تک پہنچایا, اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی, حجت اللہ البالغہ. اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, تقریباً 1500 صفحوں پر مشتمل ہے. اور اس کتاب کے اندر ایک وہ زمانہ تھا جب شاہ ولی اللہ دہلوی کہا کرتے تھے کہ فقہ حنفی کے علاوہ کوئی سوٹیبل فقہ ہی نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لیے. اور پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ کھولا. اب دیکھیں زمین آسمان کا فرق, یعنی ایوولوشن انسان میں ہوتی ہے, انسان وقت کے ساتھ ساتھ لرن کرتا ہے. کہاں انفاس العارفین میں انہوں نے شرکی عقائد لکھے, اور پھر کہاں حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی وہ جو واضح توحید ہے اس کا اعلان کیا, اور مزارات کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا, چاہے وہ اجمیر میں ہو رہا ہو یا باقی جگہوں پر, اس کو بڑے اسٹرانگلی انہوں نے کنڈیم کیا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو بعض اہل بدعت کی باتیں کھل اٹھتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نام لے رہا ہے, ان کو کوٹ کر رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے بزرگ نہیں ہے, وہ اسی طرح ہی آپ کے بزرگ ہیں جس طرح کسی زمانے میں ہم آپ کے بزرگ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لرن کیا. تو حجت اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے نوٹس بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر شاہ ولی اللہ کے عقائد کے نام سے جو ہے وہ ریسرچ پیپرز میں موجود ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ انہوں نے کس طرح لرن کیا. پر یہ تو ان کی کتاب تھی حجت اللہ البالغہ, بہت امپریسو بک. عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں ہے. اور ایک اور ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو ہمارے یہ ایم اسلامیات کے کورس کے اندر بھی اور درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حجت اللہ البالغہ کے مقابلے کی ایک بک ہے, اگرچہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے, بمشکل جو ہے وہ تقریباً 100 صفحوں پر مشتمل ہوگی. عربی میں بھی, اردو میں بھی, فارسی میں, مختلف زبانوں میں وہ آ چکی ہے, ہمارے پاس موجود بھی ہے. الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, اللہ کا بہت بڑا فضل اصول تفسیر کرنے کے اعتبار سے. یعنی سیدنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں کھولی ان کی ایفرٹس کرنے کے سبب, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہماری راہیں ان کے لیے کھل جائیں گی, اللہ تعالیٰ خود کھول دیتا ہے. تو بہرحال ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھولا, تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں, اس حوالے سے الفوز الکبیر, اللہ کا بہت بڑا فضل جو ان کے اوپر انعام ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی پر, انہوں نے وہ کتاب کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر کے اصول لکھے کہ قرآن کی جب تفسیر کی جائے تو کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں. یہ الفوز الکبیر جو کتاب ہے, اور یہ عام فہم کتاب ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایون آپ بھی پڑھنا شروع کریں, جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اردو ترجمہ اس کا پڑھ لے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. اب وہ جو ادھر مشہور کیا ہوا ہے جناب پتہ نہیں کوئی 16 علوم اور 50 علوم اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے, یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے بڑے آسان پیرائے کے اندر اس کے اندر چیزوں کو ایڈریس کیا, اور اس میں انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ کی جائے یا پھر صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے کی جائے. اور اس میں انہوں نے 3 کتابوں کا ذکر کیا کہ صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر پڑھ لیں, قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے تقریباً 400 آیات پر مشتمل ہے,
400 अहदीस के ऊपर, या जामिया तिरमिज़ी का किताब तफसीर चैप्टर, या अल मुस्तदरक लिल हाकिम का किताब तफसीर। ये 3 किताबों का उन्होंने कहा कि ये जो हदीस की किताबें हैं, इनके जो तफसीर वाले चैप्टर्स मुहद्दिसीन ने बांधे हैं और कुरान पाक की आयात के शान नुज़ूल उसमें नकल किए हैं, वो सबसे बेस्ट तफसीर है कुरान की अपनी आयात की तफसीर के बाद। कोई बुजुर्ग बाबों का उन्होंने जिक्र नहीं किया, कोई बड़ी बड़ी तफसीरों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा यह है असल तफसीर। हालांकि तफसीरें और भी थी लिखी हुई, तफसीर तबरी भी है, तफसीर इब्ने कसीर भी है, जो इन्हीं चीजों से डिडक्ट की गई। बल उन्होंने फिर प्राइमरी सोर्स बताया क्या है, ये सारे सेकेंडरी सोर्स हैं। तफसीर तबरी हो या तफसीर इब्ने कसीर हो या आज के उलमा जितनी तफसीरें लिख रहे हैं, ये सेकेंडरी या टर्शरी किताबें हैं। ओरिजिनल किताबें जिनसे रेफरेंस लिए जाते हैं वो तो वही है, सही बुखारी हो या सही मुस्लिम हो या अल मुस्तदरक लिल हाकिम हो या जामिया तिरमिज़ी हो, उन किताबों से। तो वो किताब अल फौजुल कबीर थी उसूल तफसीर में उन्होंने ये ट्रुथ रिवील किया, जो अल्लाह ताला ने उन पर हक खोला कि कुरान पाक की जितनी आयात हैं, ये सब की सब आयात 5 कैटेगरीज में फॉल करती है। 5 कैटेगरीज में कुरान की आप कोई आयत भी उठा लेंगे तो उन 5 में से किसी एक कैटेगरी में वो आएगी, किसी एक ग्रोह में आएगी। और 5 कैटेगरीज क्या है वो चूंकि एक कैटेगरी इसमें जिक्र आया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इसलिए उससे मुझे फिर ये याद आया कि मैं ये थोड़ा ब्रीफ भी कर दूं यहां पर। एक कैटेगरी उन्होंने ये भी बताई, वो 5 कैटेगरी जो बताई शाह वलीउल्लाह देहलवी ने। पहली कैटेगरी उन्होंने बताई इल्मुल अहकाम, यानी कुरान पाक की आयात जो है वो अहकाम से मुताल्लिक होंगी। अहकाम क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने अहकाम अल्लाह ताला के आए। इसी तरीके से हराम कामों से बचना, फराइज की पाबंदी इख्तियार करना, ये जितने भी अहकामात आए, ये है इल्मुल अहकाम। ये सारी आयात इल्मुल अहकाम की कैटेगरी में फॉल करती है। इसी तरीके से अंबिया कराम की जितनी शरीयतें हैं उनका जिक्र, सारी तफसीलात इल्मुल अहकाम की कैटेगरी में फॉल करेंगी। अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर, फरिश्तों पर, ये सारी की सारी चीजें इल्मुल अहकाम में आएंगी। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई इल्मुल मुखासिमा। मुखासिमा अरबी में कहते हैं झगड़ा करने, लेकिन झगड़ा वो हाथापाई होना नहीं, इल्मी दलाइल के साथ, जिसे मुजादिला भी कहा गया कुरान में। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और खूबसूरत वाज के साथ, और मुजादला करो। जो बिके हुए लोग हैं, यानी जितने कट्टर किस्म के लोग हैं, उनके साथ तो फिर मुजादला, तुर्की ब तुर्की जवाब उनको देना पड़ता है, उनको एंटीवेनम देना पड़ता है, जिसको मैं पंजाबी में फकी कहता हूं, लॉजिकल आंसर, इल्जामी जवाब उर्दू में कहा जाता है, जो मेरा मसला नंबर 71A और 71B है। उनके साथ मुखासमा करना पड़ता है। तो कुरान हकीम मुखासमा करता है अपने मुखालफीन के साथ। यानी क्रिश्चियंस के अगर बुरे अकायद हैं, उन्होंने जितने दलाइल घड़े हुए हैं, उन दलाइल का जवाब देना। एथियस्ट जो है, मुनकरीन खुदा, जो गॉड में बिलीव नहीं करते, उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, उनके जो इतराजात हैं उनका जवाब देना है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के जरिए। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इल्मुल मुखासमा के अंदर आती हैं। कुरान पाक की जितनी आयात होंगी इस किस्म की, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई अत-तज़कीर बिल मौत, नसीहत करना मौत को याद करवा के कि ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, इंसान ने एक दिन मरना है, और इसके ऊपर तो सबका इजमा है, पूरी इंसानियत का इजमा है। गॉड को कोई माने या ना माने, इस बात को तो मानता है कि जो दुनिया में पैदा हुआ उसने मरना है। तो अत-तज़कीर बिल मौत, नसीहत करना मौत की याद को दिलाकर। कुरान पाक में जितनी आयात किस किस्म की है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है, तुम्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है, ये पूरा मुकदमा जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, अत-तज़कीर बिल मौत। चौथी कैटेगरी है अत-तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। ये आई है जो आयत सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको डर सुनाओ अल्लाह के बड़े बड़े दिनों का। तो उसी से भी उन्होंने ये लफ्ज डिडक्ट किया, अत-तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के बड़े बड़े दिनों को याद करवाकर डर सुनाना। तो जितनी भी कौमों की हलाकतों का जिक्र आया कुरान हकीम में, सूरतुल अराफ में आया हो,
सूरह हूद के अंदर आया हो या बाकी सूरतों के अंदर, वो क्या है? अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अजाब के जो दिन थे, बड़े बड़े फैसलों के दिन, उनसे डर सुनाया जाए कि डर जाओ, तुम्हारे साथ भी ये मामला ना हो जाए जैसा कि कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम मूसा के साथ हुई। यह है अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। और पांचवी और आखिरी कैटेगरी है अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। यानी जमीन और आसमान में जितनी भी अल्लाह ताला की फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर निशानियां हैं, इनके जरिए डर सुनाना, इनकी मिसालें देना, इसके जरिए डर सुनाना और आखिरत की तरफ माइल करना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के दिन की जवाबदेही की तरफ लोगों को माइल करना, यह कैटेगरी है अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए जमीन और आसमान की पैदाइश, इसमें अल्लाह ताला का हैवानात को आबाद करना, नबातात को आबाद करना, इंसानों को, जिन्नों को, फरिश्तों को, मखलूकात को पैदा करना, ये सब की सब चीजें अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां, ये उसमें आती है। और यही वो लफ्ज है जो कुरान हकीम में सूरतुल अराफ की आयत नंबर 69 में भी आया। कौम आद को जब सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने डराया तो उसमें अल्फाज हैं, फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो याद करो अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां ताकि तुम फलाह पा सको। तो ये अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, ये भी लफ्ज शाह वलीउल्लाह देहलवी ने कुरान हकीम से ही डिडक्ट किया। अब ये 5 कैटेगरीज आप ले लें और कुरान पाक की आप कोई आयत खोलें, अल्लाह के फजल से इन 5 की 5 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फॉल करेगी। या तो वो इल्मुल अहकाम से रिलेटेड होगी, नंबर 1, नंबर 2 या इल्मुल मुहासमा से रिलेटेड होगी, नंबर 3 अत्तज़कीर बिल मौत से रिलेटेड होगी, नंबर 4 अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह से रिलेटेड होगी, और नंबर 5 अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह। इन 5 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं वो फॉल करती होगी। और ये शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह का बहुत बड़ा कारनामा है, अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर। ये आम आपको किताब मिल जाएगी, इसको जरूर खरीदें उर्दू तर्जमे के साथ। मेरा ख्याल है एक नशिस्त में आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी किताब नहीं है। बहरहाल ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। और ये जो उसमें 5वीं कैटेगरी मैंने बताई, अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। इस पे अगर आप सूरत देखें ना तो सूरह काफ जो है वो भी, और सूरह रूम और सूरतुन नहल, उसमें अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। और सूरह अर्रूम भी, उसके अंदर भी। और फिर सूरह अर्रहमान जो है मशहूर सूरत, उसमें भी आप देखेंगे लफ्ज बार बार आता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आता है अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां। और फिर उसके बाद ये रिपीट होती है आयत, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन माजरत के साथ सारे उलमा ने इस आयत का तर्जुमा गलत किया सवाए मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह के। लोगों ने क्या तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नेमत तो खुद अरबी का लफ्ज है। ये आलाइल्लाह से मुराद होता है अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां, चाहे वो नेमत हो चाहे वो अजाब हो। इसीलिए तो आप देखें जब दोज़ख की आयात आती है सूरत रहमान में, उसके फौरन बाद भी आता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो दोज़ख क्या नेमत है। यानी वो बड़े इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग भी मुझसे ये पूछते थे कि भाई ये क्या काम किया है लोगों ने कि ये दोज़ख का जिक्र आता है, फिर आगे आता है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो फिर ये मौलाना मौदूदी को ही बात समझ आनी थी ना। उन्होंने पता क्या तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे, उसकी कुदरत की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे। तो अब चाहे कोई नेमत हो चाहे अल्लाह का अजाब हो, वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जो भी चीज आती हो वो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में आएगी, चाहे वो अजाब हो चाहे नेमत हो। तो ये अत्तज़कीर बिआलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। तो ये मैंने इंसाफ समझा कि मौलाना मौदूदी ने जो तफ़हीमुल कुरान के अंदर ये भी चंद बड़े कारनामों में से एक बड़ा कारनामा जो उनके तर्जुमे में है वो ये भी है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का उन्होंने तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों को,
जिन्नो इंस के ग्रोह अपने रब की इन बड़ी बड़ी निशानियों को कैसे झुटलाओगे, किन किन निशानियों को झुटलाओगे। तो वो अब आप समझ लें, ये जो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि नेमत का जिक्र कैसे आ गया दोजख के बाद, वो तर्जुमा ही बेसिकली गलत किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान हकीम का तर्जुमा बगैर अरबी टेक्स्ट के नहीं छापना चाहिए, क्योंकि जो तर्जुमा है बहरहाल किसी आलिम का है, आलिम इंसान है, गलती कर सकता है। अब कुरान पे कोई इतराज करेगा इस हवाले से तो हम वो तर्जुमे को तो डिफेंड नहीं कर सकते। हम कहेंगे देख कुरान में तो कोई नहीं लिखा हुआ, नेमत तो नहीं लिखा हुआ, आला इल्ला है, अभी अय्या आला रब्बिकुमा तुकज़िबान। तो आला से मुराद होता है कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां।